اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایسا دین ہے جس میں امن، بھائی چارگی، محبت اور ایک دوسرے کی احترام و عزت ہے، لیکن کس طرح یہ دین لوگ قبول کریں گے جب اس دین کی اصل چہرے کو مسخ کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں گے، جب اس دین کی اصل اس حلیے کو بگاڑ کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو اس دین کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ یہی آج کچھ گروہ کر رہے ہیں، یعنی اسلام کی اس اصل چہرے کو جو رسول خدا نے پیش کیا تھا، جس چہرے کو ائمہ علیہم السلام نے اس دنیا کے سامنے رکھ دیا تھا، اس چہرے کو، اس حلیے کو بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے نان مسلم جو دین کو قبول کرنا چاہتے تھے قبول نہیں کر رہے ہیں، دین سے دور ہٹ رہے ہیں، خود مسلمان نقصانات اور بہت ساری مسائل کا شکار آج لوگ ہو رہے ہیں۔ کچھ رپورٹ اور کچھ تحقیق آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا تحقیق ہے جس کو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، بارکلے اور CAIR نے تحقیق کیا ہے، جس کو الجزیرہ نیوز ایجنسی نے شیئر بھی کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق کہتے ہیں کہ more than $200 million spent on promoting fear and hatred of Muslim in United States by various groups۔ اسلام سے خوف زدہ کرنے کے لیے، اسلام کی اس اصل چہرے کو بگاڑ کر پیش کرنے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر $200 ملین خرچ کر چکے ہیں، اور یہ بہت سارے ویریس گروپس کی طرف سے۔ اسی میں جو گروپس ہے اس رپورٹ کے مطابق 74 گروپس ہے، انکلوڈنگ فیمنسٹ، کرسچنس، زائنسٹ اینڈ پرومیننٹ نیوز آرگنائزیشن۔ ان گروپ میں انکلوڈ ہے فیمنسٹ، وہ عورتیں جو اپنی حقوق کی اور بے پردہ ہو کر آج پروٹیسٹ وغیرہ کرتی ہے اور اس آزادی کی بات کرتی ہے، لیکن وہ لوگ بھی اس گروپ میں شامل ہے۔ $200 ملین خرچ کر چکے ہیں، اور یہ اسلام کی اس اصل چہرے کو بدنما کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اور کرسچنس بھی ہے، زائنسٹ بھی ہے، جو کہ اسلام دشمن ہے، جس نے خون کی ہولی غزہ کے اندر کھیلی اور ایران کے اندر معصوم بچوں کو شہید کیا، معصوم بچوں کی خون سے کھیلا، اور مسلمانوں کے خلاف کس حد تک زائنسٹ کام کر رہے ہیں۔ پرومیننٹ نیوز آرگنائزیشنز کاموں کو پھیلانے کے لیے نیوز آرگنائزیشنز کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا نیوز آرگنائزیشنز کو بھی انہوں نے خرید لیا ہے اور اس اصل دین محمدی کو بدنما کر کے لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ There are people making millions of dollars per year for promoting Islamophobia۔ یعنی یہی لوگ اسلام کی اصل چہرے کو داغدار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن ساتھ یہ میکنگ ملینس آف ڈالر بھی بنا رہے ہیں۔ یقیناً ان کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ اس اسلاموفوبیا کے ذریعے پیسے بھی بنا رہے ہیں، میکنگ منی بھی کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق کہتے ہیں کہ they have fueled an environment of distrust among the American public by claiming that Muslims don't belong to the American community and they could never be loyal citizens۔ یعنی انہوں نے یہ انوائرمنٹ امریکہ کے اندر پیدا کر دیا ہے، اس $200 ملین نے اثر دکھایا ہے۔ ان گروپ نے باقاعدہ کام کیا ہے، انہوں نے ایک انوائرمنٹ امریکہ یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر پیدا کر دیا ہے، اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ مسلمان امریکن کمیونٹی کے لیے لوئل نہیں ہے، امریکہ کے اندر اچھے شہری نہیں ہو سکتے ہیں، امریکہ سے ان کو باہر نکالے، ان کا یہی کلیم ہے، اور یہی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کو آخر میں کس حد تک اس کی وجہ سے نقصانات ہو گئے ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ جو ڈسکریمنیشن اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوئی ہے، جس میں مسلمانوں کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر جو جابس اور اپرچونیٹیز ملنا تھا، وہ لوگ محروم ہو رہے ہیں جاب اپرچونیٹیز سے۔ گورنمنٹ کو خریدا ہے، گورنمنٹ مسلمانوں کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں۔ ایک دوسرا رپورٹ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس میں کہتے ہیں کہ یہ اسلاموفوبیا کے اوپر کام کرنے والا ایک سفیر، ایک شخص جو کہ آسٹریلیا میں رہتے ہیں،
اس نے یہ رپورٹ شائع کیا ہے، نشر کیا ہے. اس کے مطابق کہتے ہیں کہ اسلام از کلچرلی انکمپیٹیبل ود آسٹریلینس ویلیو، یعنی اسلام جو ہے مکمل طور پر آسٹریلینس ویلیو اقدار کے مکمل خلاف ہے. یعنی آسٹریلیا کے اندر جو ویلیوز اور نارمس وغیرہ ہے اس کے خلاف اسلامک ویلیوز ہے. اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اسلام از وائلنٹ ٹو بی مسلم از ٹو بی اے ٹیرورسٹ آر سپورٹ ٹیرورزم. مسلمان کے لیے دو ہی آپشن ہے، یا تو وہ ٹیرورسٹ ہے یا دوسرا ٹیرورزم کو سپورٹ کرنے والی ہے. اور کہتے ہیں کہ مسلمس آر اے تھریٹ، مسلم ایک خطرہ ہے. مسلم سیک ٹو امپوز شریعہ ان آسٹریلیا، مسلم چاہتے ہیں کہ آسٹریلیا کے اوپر اسلام کو امپوز کرے، اسلامی رولس اینڈ ریگولیشن آسٹریلیا کے اوپر نافذ کرے. اس رپورٹ کے مطابق کہ آسٹریلیا کے اندر یہ مائنڈ سیٹ پیدا کیا ہے، اب جو نئے لوگ جو اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس دین میں ٹیرورزم ہے، یہ لوگ ٹیرورسٹ کو سپورٹ کرنے والے ہیں. آسٹریلینس ویلیوز کے خلاف یہ ریلیجن ہے، وہ کبھی بھی اس ریلیجن کو قبول نہیں کریں گے. امریکہ کے اندر ایک پروٹیسٹ ہو گیا جس میں ایک سنی عالم دین نے خطاب کیا، اور اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے سپریٹ ہونا ہے، اور امریکہ کے گھروں تک یہ مذہب پہنچ جائیں گے اور یعنی ان کے لیے ہدایت حاصل ہوگی. اس کا یہ تھا موقف. لیکن اس کو بھی یہی جو اسلاموفوبیا کے اوپر کام کرنے والے آرگنائزیشنس اور گروپس ہیں انہوں نے اس کو بھی داغدار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور کہتے ہیں کہ how can anyone not realize that it's a huge threat. یعنی اب تک کیوں ریلائز نہیں کرتے، یقین کیوں نہیں کرتے ہیں کہ اسلام تھریٹ نہیں ہے، اسلام خطرہ نہیں ہے. یعنی اسلام ایک خطرناک مذہب ہے جو آپ کی گھروں تک پہنچیں گے، جو آپ کی کمیونٹی کو برباد کریں گے، ختم کریں گے، تھریٹ ہے. یہ رپورٹ انہوں نے پیش کیا ہے. ایک رپورٹ یہ ہے کہ مسلم مین نیور مس این اپرچونیٹی سیکچوئل ہریسمنٹ even their holy ritual of Kaaba pilgrimage of stone worship is not exception. یعنی مسلم مرد حضرات کے لیے اگر کوئی سیکچول اپرچونیٹی اگر مل جائے تو وہ کبھی بھی اس کو ضائع نہیں کریں گے، ایون اگرچہ یہ ان کی ہولی کعبہ کے اندر ہو جہاں وہ پتھر کی پوجا کرتے ہیں. یہ دیکھیں ریلیجنس کے اندر، ہماری مذہب کے اندر، اسلام کے اندر پلگرمیج ایک عبادت ہے. ہم اس پتھر کی عبادت نہیں کرتے، ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں. ہم اس ہولی کعبہ کی جو سٹون سے اس کی کبھی بھی ہم بلیچنگ نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ سٹون کی بلیچنگ کرتی ہے اور ساتھ ساتھ سیکچوئل ہریسمنٹ بھی کعبہ کے اندر ہوتی ہے. جب لوگوں کو اس حد تک مائنڈ سے لوگوں کی پیدا ہوگی تو کبھی بھی اسلام کو قبول نہیں کریں گے، اسلام سے دہشت محسوس ہوں گے، اسلام سے خوفزدہ ہو کر نکلیں گے. اور ریڈ پل میڈیا ایک میڈیا پلیٹ فارم ہے جس نے ایک رپورٹ شائع کیا ہے جس میں کہتے ہیں کہ لیٹس می ایکسپلین ٹو یو وائی اسلام از یور اینیمی اینڈ اسرائیل از یور گریٹسٹ الائے. یہ کہتے ہیں کہ کیوں، میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں اسلام آپ کا دشمن ہے اور اسرائیل آپ کا گریٹسٹ جو الائے ہے، آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کا درد اور غم کو سہنے والا اسرائیل ہے، لیکن اسلام آپ کا اینیمی ہے، دشمن ہے. 1975 میں اسٹیمیٹس 100 ماسک یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر تھی، لیکن ابھی جو ہے 2026 میں اسٹیمیٹ 2800 سے 3000 تک 3000 ماسک اب تک یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر بن چکے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ تھریٹ ہے آپ کے لیے، یہ سپریٹ ہو رہا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کریں. اس اسلاموفوبیا کی جو ریزلٹس ہے، اس کی جو اثرات ہے وہ کس حد تک ہو رہی ہے. دیر ہیز بین اے 500% انکریز ان دا کرائمس اگینسٹ مسلم. یعنی 500% جو ہیٹ کرائمس ہیں مسلمانوں کے خلاف اب تک ہو چکے ہیں. 500 ہیٹ کرائمس اگینسٹ مسلم. اس کے ساتھ مساجد کو بھی گرائے گئے ہیں. اور اینڈ فلوریڈا گورنمنٹ از ایون ٹرائنگ ٹو بین اسکول بکس فار میکنگ اینی ریفرنس ٹو اسلام ان ہسٹری. یعنی فلوریڈا گورنمنٹ نے باقاعدہ کرکولم کے اندر مسلمانوں کی جو ریفرنس ہو رہا ہے وہ ریٹین کیا گیا ہے. At least 32 states have introduced and debated anti-Sharia. 32 ریاستوں کے اندر اسلام اور شریعت کے خلاف ڈیبیٹ کیا گیا ہے. اور according to our research 80% of legislators who sponsor this type of legislation also sponsor bill restricting the right of other minorities. انہوں نے لیجسلیشن بنایا، 80% وہ لوگ کامیاب ہو گئے. 80% جو لیجسلیٹرس ہے، قانون ساز کرنے والے ہیں، انہوں نے قانون سازی کیا ہے مسلمانوں کے خلاف. اور اس میں جو
دبے ہوئے دوسری مائنورٹیز گروپس بھی اس میں شامل ہیں. ایک بار چارٹ ہے جس میں ڈسکریمنیشن مسلمانوں کے اندر جاب اپرچونیٹیز میں ڈسکریمنیشن اور بہت ساری اور حقوق میں ڈسکریمنیشن جو ہوئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق جو ہے ریگولرلی جو ڈسکریمنیشن مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے 18% ہے اور اوکیجنلی جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے وہ اس رپورٹ کے مطابق 26% اوکیجنلی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اور ریئرلی کبھی کبھار ڈسکریمنیشن ہوتی ہے 16%. جبکہ جوز کی جو ڈسکریمنیشن ریگولرلی ہے وہ 5% ہے. کیتھولکس کی ریگولر ڈسکریمنیشن ہے وہ 4% ہے اور پروٹسٹینٹس کی جو ڈسکریمنیشن ہے وہ 1 اور 2% ہے. دیکھیے جوش اور کیتھولکس اور دیگر جو کرسچنس فرقے ہیں ان سے کہیں زیادہ ڈسکریمنیشن مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے جو کہ ریگولرلی جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے وہ 18% آج ہو رہی ہے اسی اسلاموفوبیا. اور ایک رپورٹ کے مطابق اکارڈنگ ٹو اے جولائی 2005 پول بائی دی گارڈین 1000 of Muslims have been suffered from increased Islamophobia in the United. یعنی ہزاروں مسلمان متاثر ہو رہے ہیں اس اسلاموفوبیا کی وجہ سے یونائٹڈ کنگڈم کے اندر.